بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم نے کلیات قانون طب شیخ بولی سینا رحمۃ اللہ علیہ اور کلیات و تحقیقات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مطالعہ شروع کیا ہوا ہے۔ ارکان کی بحث ہم نے کلیات قانون سے ہم نے کر لی تھی اور آج ہم کلیات تحقیقات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ارکان کی بحث پڑھیں گے۔ جو چیزیں ہم نے سیکھ لی، جو ہم نے پڑھ لی، جو قاعدے کلی ارکان کے حوالے سے، وہ نمبر ایک ارکان کو اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں، پھر کلیات تحقیقات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو پڑھتے ہیں۔ ارکان یعنی ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں، عناصر بھی کہتے ہیں، یہ پوری کائنات کے جتنے بھی وجود ہیں، جتنے بھی ایگزسٹنس ہیں، جتنی بھی مادی اشیاء ہیں، موالید ثلاثہ ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، سب کی جمادات ہیں، سب کی بنیاد جو ہے، جو اجزاء ابلیہ ہے وہ ارکان ہے۔ یہ ارکان جو ہے ان میں پائے جاتے ہیں، انہی کی کمپوزیشن سے، انہی کی وہاں ملنے سے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کا جسم، انسان کے آرگنز، انسان کے عضو، انسان کے ایک ایک سیل، ان سب کی بناوٹ میں، ان کی ساخت میں یہ چاروں ارکان، انہی کی کمی پیشی سے یہ ارکان وجود میں آئے، یہ عضو وجود میں آئی ہے، سیل بنی ہے، باڈی بنی ہے، ان کے بنیادی جو ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ وہ بنیادی ہیں، یہ وہ بیسک چیزیں ہیں، یہ کنسیپٹس ہیں۔ اگر ان پہ ہم اچھی طرح عبور حاصل کر لیں گے تو یقین کریں پھر آگے جا کے ہمیں کنفیوژن نہیں آئے گی، کنسیپٹ کلیئر ہوں گے۔ ورنہ پھر جو اتنی زیادہ علمی اختلافات ہیں صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوست بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے ایک مصنف ہمیں پڑھانا چاہتا ہے۔ ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں جو ہم خود سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے ہم ان سے لینا چاہتے ہیں۔ تو جو ہم لینا چاہتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کو فوکس کرنا چاہیے، پھر کنفیوژن نہیں آئے گی، پھر معاملے سیدھے ہوں گے۔ ارکان کے حوالے سے اجزاء ابلیہ ہیں، اجزاء بسیط ہیں، ان کی تعداد 4 ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ چاروں ارکان انہی سے مل کے ہمارا جسم بنا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، سارا کر لیا تھا، اور جو ان میں 2 جو ہے وہ وزنی ہیں، ثقیل ہیں، یہ پڑھا تھا، 2 خفیف ہیں، ہلکے ہیں۔ تو ثقیل کا ہم نے کہا تھا مٹی اور پانی ثقیل ہے، اور آگ اور ہوا یہ خفیف ہے۔ اس حوالے سے ثقیل کے حوالے سے پہلی بحث تھی مٹی کی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی تھوڑی، پھر پانی کی تھی وہ بھی پڑھی، پھر مٹی اور پانی کا آپس میں جو ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت بنتے ہیں، وہ بھی تھوڑا پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ارکان کی بحث جو ہے نا وہ امور طبیعہ جو کلیات تحقیقات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں بیان ہوئی ہیں، وہ تاکہ اس سے پڑھ کے پھر وہی چیز یہاں پڑھیں تو کمپلیٹو اسٹڈی ہو، کنسیپٹ کلیئر ہو، کنفیوژنیں ختم ہوں، اور ایک بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح آسان سادہ سا جو علوم مفرزہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث کو امور
طبیہ کے ذریعے بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا امور طبیہ 7 بیان کیے. نمبر 1 ارکان، پھر مزاج، اخلاق، اعضاء، ارباع، قوا اور افعال. سب سے پہلے ارکان. یہ 4 ارکان ہیں جن پہ کوئی بھی جسم قائم ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی فرض کر لیں کہ یہ نہیں ہے تو پھر جسم قائم نہیں رہ سکتا. اس جملے کو غور کر لیں، بڑی کنفیوژنز ہے. یہ جسم قائم ہے انہی 4 وجہ سے، بنیادی ارکان سے. بنیادی ارکان 4 ہے اور انہی بنیادی ارکان میں سے بے شک سیل ہے، خلیہ ہے، اس کے اندر بھی یہ 4 موجود ہیں. ہر آرگن کے اندر 4 ارکان موجود ہیں. اگر کسی ایک کو منفی تصور کر لیں کہ اس میں نہیں ہے، اس میں 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے، تو پھر کہیں نہیں رہ سکتا. 4 کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ، کسی میں کم. امور طبیہ. جی یہ امور طبیہ پورے 7. جی آگے. جی تعریف. ارکان چند ایسے بسیط ہیں جسام ہیں جو بدن انسانی حیوانات، نباتات اور جمادات میں پائے جاتے ہیں، جن کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا. یعنی اسے اجزائے اولیہ جو مختلف صورتیں اور طبیعتوں کے جسام میں تقسیم نہیں ہو سکتے. گویا وہ اجزاء لا تجزیہ ہیں، یعنی ان اجزاء کو مختلف دیگر اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بنیادی چیز ہے. گویا 4 ارکان کائنات میں زندگی کی بنیاد اجزاء ہیں. وہ 4 ہیں: آگ جو گرم خشک ہے، ہوا یہ گرم تر ہے، پانی یہ سرد تر ہے اور مٹی یہ سرد خشک ہے. ارکان آگ، ہوا، پانی، مٹی پر منتقل ہے. جی یہ ارکان کی بحث جو یہاں اتنی تھی. اچھا کلیات صابر بھی. اب اس میں کچھ چیزیں جو کلیئر کرنے والی ہیں. ایک تو جتنے بھی ہمارے جسم ہے، ہمارا باڈی ہے یا ہمارے اعضاء ہے، سب کے اندر یہ 4 ارکان موجود ہیں. پہلی بڑی اہم بات، اس کو گرہ لگا لیں، پلے باندھ لیں، ذہن میں نقش کر لیں، لکھ کے رکھ لیں، اس کو بار بار پڑھ لیں کہ کوئی بھی ایون سیل اور ہمارا بالکل جو بنیادی اکائی ہے اس کے اندر بھی 4 موجود ہیں. کسی عضو میں کوئی عنصر زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی کم، لیکن ہیں سارے. دماغ ہے تو اس میں بھی سارے موجود ہیں، دل ہے تو اس میں بھی سارے موجود ہیں، اگر جگر ہے تو اس میں بھی سارے موجود ہیں. یہ ایک بات، یہ کلیئر کر لیں. ایک بات. نمبر 2 ارکان کے حوالے سے ان کی تعداد 4 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 4. یہ کچھ چیزیں جو اس ساری چیز میں جو کلیئر کرنے والی ہیں، وہ جو بیان ہوئی ہیں، جو آپ نے اس کا حاصل مطالعہ ذہن نشین کرنا ہے اور کسی جگہ لکھ کے رکھ لینا ہے. نمبر 1 کہ ہمارے جتنے بھی باڈی ہے وہ ان بنیادی ارکان سے مل کے بنی ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز موالید ثلاثہ انہی ارکان سے مل کے بنی ہے. ایک بات. ایون ہمارا جسم، ہمارے جسم کے جو آرگنز ہیں، جگر ہے، دماغ ہے اور قلب ہے، عضلات ہیں، سارے آرگنز میں 4 ارکان پائے جاتے ہیں. کسی میں کوئی رکن زیادہ، کسی میں کم، لیکن ہوں گے 4. ایون ایک سیل ہے، ایک خلیہ ہے، اس کے اندر بھی 4 موجود ہیں. ایک بات. نمبر 2 یہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اور ان کے نام آگ، ہوا، پانی اور مٹی. 4. پھر 4 کا مزاج جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں. آگ کا مزاج گرم خشک، یہی ہم نے کلیات قانون میں پڑھا تھا.
یہی صابر ملتانی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، آگ کا مزاج گرم خشک، ہوا کا مزاج گرم تر. یہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر ہے 103 کلیات صابر میں. یہ پیج میں کاپی کر کے لگا بھی دوں گا ساتھ. یہ ہوا کا مزاج جو پیور ہوا ہے، جو طبیعی ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ کوئی بیرونی ایفیکٹ نہیں ہے، وہ ہوا، اس کا مزاج گرم تر ہے. اور یہی لکھا تھا کلیات قانون میں بھی. اور پانی کا مزاج سرد تر ہے، یہ بھی وہی لکھا ہوا تھا، اس میں کنفیوژن بھی نہیں ہے. مٹی کا مزاج سرد خشک ہے، یہی ادھر بھی لکھا ہوا تھا. اچھا، یہ بات کلیئر ہوگی. کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے دونوں کے اس بات میں کہ چار بنیادی عناصر ہیں اور چاروں کا مزاج میں کوئی فرق نہیں. اگلی بات، چاروں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. ادھر بھی پڑھا تھا، سب سے پہلی چیز آگ، دوسری ہوا، تیسری پانی، چوتھی مٹی. اچھا، یہ جو ترتیب ہے نا جی، سچی بات ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کے پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم کنسیو کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے. دوسری ہے، کچھ جو مصنف ہوتا ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اس کو سیکھیں وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. ترتیب یہی ہے. یہ جو چیز ہے نا ترتیب، یہ میں نے استاد محترم حکیم محمد رفیق شیخ صاحب سے اکثر یہی بیان کرتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بڑے عرصہ تک سمجھ نہیں آئی کہ سب سے اوپر تو ہمارے سورج ہے، سمجھ آ گئی. اس کے بعد خلا میں ہوا ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی. اس کے بعد تو مٹی ہے، زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، زمین کے نیچے. تو یہ تو ہم سوچتے ہیں نا، لیکن وہ استاد فرماتے تھے نہیں، پانی پہلے ہے، مٹی. تو مجھے سمجھ کافی عرصہ نہیں آئی، لیکن اب اس کی سمجھ آئی ہے. وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی سمجھیں ذرا. یہ ایک دقیق اور علمی نکتہ ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہم سمجھتے ہیں اپنے انداز سے کہ ہمارے اوپر، ہمارے نیچے مٹی ہے، پاؤں کے نیچے مٹی ہے، اور مٹی کے نیچے ہم پانی نکالتے ہیں. اوپر ہمارے ہوا ہے، اس کے اوپر سورج ہے. یہ ترتیب مطلب سمجھ آتی ہے. لیکن ہماری سوچ ذاتی سوچ ہے، آفاقی نہیں ہے، کائناتی نہیں ہے. اگر ہم کرۂ ارض کو دیکھیں، پوری کائنات کو دیکھیں، آفاق کو دیکھیں، اس میں صورتحال کیا ہے؟ اس میں بالکل یہی ترتیب ہے جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کی ہے، اور جو کلیات قانون، اور جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیقات پیش کی ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی بڑی تحقیقات ہیں، دنیا اس سے ناآشنا ہے. اور تاریخ میں یہ انہوں نے پہلی دفعہ مفرزہ جو پیش کیا ہے، پہلی دفعہ ہے. اور وہ حقائق ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. سمجھنے میں دقت آ سکتی ہے، اس کے لیے بے شک کسی کو 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 100 سال لگیں، وہ سمجھنے میں لگیں گے. لیکن جس کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ وہ پھر حقیقت تک پہنچ جائے گا. طبی دنیا میں ایک انقلاب ہوا ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیں. یہ آپ کو یہ کرۂ ارض کے پانی، یہ ترتیب کے حوالے سے آگ، ہوا، پانی اور پھر مٹی. یہ میں نے جو تصویر ہے یہ میں نے کی ہوئی ہے، آپ اسے سمجھ لیں. میں اس کو انشاءاللہ یہ دیکھیں بیٹا، اس کو فوکس ہو رہا ہے. نہیں، اچھا یہ دیکھیں، ایک چیز دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ ہمارے نیچے کیا ہے، اپنی ذات کائنات کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے. پوری کائنات میں ایک حقیقت ہے، زمین گول ہے. زمین کیا ہے؟ گول ہے. زمین، یہ دیکھو، یہ زمین گول ہے. یہ آپ اس کو ذرا غور کریں، یہ بڑا علمی نکتہ ہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. یہ زمین گول ہے، یہ ہمارا جو نا خشکی ہے، یہ ہماری یہ زمین جو ہے، اس کے یہ سارا نیچے پانی ہے، یہ، اور اس کے
یہ بھی پانی ہے. اوپر بادلوں میں چلے جائیں تو اس میں بھی پانی نسبتاً کم, لیکن ہوا میں فضا میں پانی جو بارش بن کے اترتا ہے. تو یہ جو کرۂ ارض ہے اس کے سارے سراؤنڈنگ میں کو گھیرا ہوا ہے پانی نہیں, اس کی ساری سراؤنڈنگ کو پانی نے گھیرا ہوا ہے. یہ اگر آپ کو مزید میں یہ بورڈ وائٹ بورڈ نظر آئے, سینٹر میں زمین ہے, اس کے یہ زمین ہے, اس کے سارا ارد گرد پانی ہے, نیچے بھی پانی ہے, سائڈوں پہ بھی پانی ہے, اوپر جو ہے نا فضا میں بھی ایون کسی حد تک پانی موجود ہے. بات سمجھ آئی بیٹا؟ اس کو اچھی طرح سمجھیں, آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے. یہ خشکی کا حصہ ہے, اس کے سارے طرف پانی پانی ہے, ایون نیچے بھی پانی ہے, سائڈوں پہ بھی پانی ہے, اوپر فضا میں بھی پانی ہے, یعنی گول زمین ہے ساری. تو اس کو جو ہمارا خشکی کا حصہ ہے اس سارے کو پانی نے گھیرا ہوا ہے. اسی طرح اس پانی کو, اس جو پانی کا کرہ بنا اس کو ہوا نے گھیرا ہوا ہے. اس کے اوپر پھر سورج ہے. ہم دیکھتے ہیں لمبائی کا رخ, لیکن جو کائنات ہے زمین جو ہے وہ گول ہے. تو گولائی کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ بات, یہ کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے گا, کنفیوژن ختم ہو جائے گی کہ یہ ترتیب پر اس کی ہمیں سمجھ آئے گی. سب سے اوپر سورج, اس کے بعد فضا میں ہوا, ہوا کے بعد پھر سائڈوں پہ پانی ہے, پانی ایون نیچے بھی یہ چلا گیا سارا, ٹھیک ہے نا جی, اوپر بھی, اور درمیان میں مٹی ہے جو ہماری کرۂ ارض ہے وہ. تو اس حوالے سے یہ بزرگوں کی جو بالکل بیان کر دی ترتیب ہے یہ حقیقت ہے. اس ترتیب کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ترتیب کو جب چینج کریں گے پھر بھی مسائل آئیں گے. سب سے اوپر آگ, پھر ہوا, پھر پانی, پھر مٹی. آگ کا مزاج گرم خشک, ہوا کا مزاج گرم تر, پانی کا مزاج سرد تر, اور مٹی کا مزاج سرد خشک. تو اس میں امید ہے آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہوئی ہوگی. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے وہ کتنا کمال ہے اور کتنی بڑی تحقیق ہے, اور کس طرح سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. اور بقول یعقوب, پروفیسر یعقوب عطر صاحب کے, جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے کوزے میں بند کیا ہے, لیکن اس کوزے کو پھر دریا میں رکھ دیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے, پڑھنا پڑتا ہے. صابر رحمۃ اللہ علیہ نے خود ایلوپیتھی بھی پڑھی, آپ نے ہومیو بھی پڑھی, آپ نے ایروویدک بھی پڑھی, آپ نے سارے دنیا کے لوگ پڑھے, اور پھر جا کے یہ کیا. علم جو ہے وہ ایک طبیب کی شان ہے. تو انشاءاللہ اگلا ہم پڑھتے ہیں یہ جو ارکان میں اگلی بحث ہے جو پڑھی تھی ادھر مٹی کی, عرض کی جو ہم نے خصوصیات پڑھی, اس سے میں آپ کو بتاؤں گا صابر رحمۃ اللہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے. سمجھ آئے گی کہ کس طب کی کتنی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے, اور یہ نظریہ جو ہے آج تک تاریخ میں کسی نے بیان نہیں کیا. مٹی کی ہم نے کیا خوبیاں پڑھی تھی. نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا مٹی جو ہے یہ سرد خشک ہے, مٹی کا مزاج سرد خشک ہے, یہ بھی جسم میں بسیط ہے, اور یہ سب سے بھاری ہے, سینٹر میں ہے, چاروں ارکان کے سینٹر میں ہے. اگر کسی وجہ سے اس کی تھوڑی بہت کسی باقی عناصر کے ملاپ سے کچھ چینج آتی ہے تو یہ پھر اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے اپنے بھاری پن کی وجہ سے. اس کا جو خصوصیات پڑھی تھی ہم نے, خوبیاں پڑھی تھی, اس کو جنرلائز کرنا ہے نا مٹی کا, یہ بنیادی نیچرل رولز ہیں فطری. اگر یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر آگے آپ کو صابر ملتانی رحمۃ اللہ کو سمجھنے میں اور تشخیص میں بڑی آسانی ہوتی کہ یہ جسم کو ہارڈ کرتی ہے, جسم کو سخت کرتی ہے, جسم کو بستہ کرتی ہے, کمپریسڈ کرتی ہے,
ہارڈنس لاتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی شکل کی حفاظت کرتی ہے، اس کو شکل دیر پا ہو جاتی ہے، پائیداری آ جاتی ہے. اس سے پتا چلا جس جسم میں، جس چیز میں، کائنات کی جس چیز میں، جس جسم میں، جس انسان میں، جس آرگن میں سختی زیادہ ہوگی، ہارڈنس زیادہ ہوگی، ہارڈنس زیادہ ہوگی، وہ اس میں عرضی مادہ زیادہ ہوگا. جو چیز جتنی اسٹرانگ ہے، جو چیز جتنی سخت ہے، اس جتنی وہ کمپریسڈ ہے، جتنی وہ ہارڈ ہے، جتنی وہ اسٹرانگ ہے، جتنی وہ گندی ہوئی ہے، اتنے اس میں عرضی مادہ زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. صابر رحمت اللہ علیہ نے کیا کام کیا؟ آپ نے اس کا نام عضلاتی رکھ دیا، اس کا نام عضلاتی رکھ دیا. اور یہ دیکھیں کائنات کے، پوری کائنات سے لے کے سیل تک، جہاں جہاں ہارڈنس زیادہ ہوگی، جہاں جہاں سختی زیادہ ہے، وہ مفرد عضو کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. آرگن میں ہارڈ دل ہے، سخت ہے، اس کے آپ ٹشوز دیکھیں، اس کی بناوٹ دیکھیں، وہ سخت ہے، وہ عضلاتی ہے. اس کے ساتھ شریانے ہیں، مریدیں ہیں، پھیپڑے ہیں، وہ سارے سخت ہیں، تو اس کو عضلاتی ہے. جو اسٹرانگ بھی ہے، جو عضلاتی ہے وہ طبی طور پہ. اس کے بعد پھر آپ آرگن پہ آ جائیں. اگر دل کی حرکت بڑی تیز ہے، اسٹرانگ ہے، نبض اسٹرانگ ہے، تو وہ عضلاتی ہے. سردی ہے، خشکی ہے، تو خشکی سے کیا ہوتا ہے؟ کٹ پڑ جاتے ہیں، تو وہ عضلاتی ہے. اگر شریانیں سخت ہو گئی ہیں، آرتھریوسکلوسس ہے، تو عضلاتی ہے. یعنی عضلاتیت آ گئی، اس کے اندر خشکی آ گئی، عرضی مادہ بڑھ گیا، تو وہ عضلاتی ہو گیا. آپ کی تشخیص جو ہے وہ آسان ہو گئی. آنتوں میں خشکی آئی ہوئی ہے، ہارڈ ہے، ایون اس کا سٹول ہارڈ ہے، تو اس میں عضلاتیت ہے. آپ کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا. پھیپڑوں میں سختی آئی ہوئی ہے، سمجھنا آسان ہو گیا. یہ جو جوڑ ہیں، ان میں خشکی آئی ہوئی ہے، سکن خشک ہو گئی ہے، ڈرائی سکن ہو گئی ہوئی ہے، تو سمجھنا آسان ہے، عضلاتیت آ گئی ہے اس میں. تو یہ ایک صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی آسان کر دیا سیکھنا سکھانا. تو امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے، آپ کو یہ باتیں ہماری سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو یہ ہماری باتیں سمجھ آئیں، اس میں اچھی لگیں اور اس کو مفید پائیں، تو یقیناً آپ اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے. اور کوئی سوال ہو تو بلا جھجک آپ ضرور کریں.